بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ رات گئے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں معاہدہ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیے خبریں کیا آ رہی ہیں۔ ابھی حکومت بنی نہیں ہے اور دھڑن تختے کی خبریں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، شاید یہ پاکستان کی پہلی گورنمنٹ ہوگی کہ جو بھی وجود میں بھی نہیں آئی، صرف ابھی معاہدہ ہوا ہے، ساتھ چلنے کی بات ہوئی ہے اور ابھی سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ تو کہانی چل ہی نہیں رہی، یعنی یہ فلم لگنے سے پہلے ہی فلاپ ہو گئی ہے، کیونکہ جس طرح سے ان کو بٹھایا گیا ہے اور جس طرح بندر بانٹ ہوئی ہے، یہی بتا رہی ہے کہ معاملات نہیں چلنے۔ سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے چہرے آپ دیکھیے، اتنے اترے ہوئے چہرے کیوں تھے، کوئی گرم جوشی نہیں تھی۔ آپ ابھی دیکھ لیجئے، جب پی ڈی ایم 1 بنی تھی تو اس وقت آپ دیکھیں کس طرح کی تقریریں تھیں، کس طرح کا جوش و خروش تھا، کیا جناب وعدے ہو رہے تھے، اور اب کیا صورتحال ہے۔ کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ حکومت بننے سے پہلے ہی فارغ ہو گئی ہے؟ اس کی وجہ جولائی بھی بتائی جا رہی ہے۔ ایک ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اور امریکہ کی طرف سے بھی کیا بیان آ گیا ہے، کیونکہ یہ جو حکومتیں ہیں جس طرح کی یہ پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2، یہ تو امریکہ کی مرہون منت ہی ہونگی، اور اس پر جناب مشاہد حسین سید صاحب بھی بڑی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ امریکی انتخابات ہیں اور نومبر تک فون آ جائے گا اور کہانی ختم ہو جائے گی۔ صرف بات یہاں تک نہیں ہے، ان کے اپنے اب سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کی طرف سے باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ جناب ہم تو اب نکلیں گے۔ اب مولانا فضل الرحمان صاحب وہی ہیں جن کو یہی اسی پی ڈی ایم نے استعمال کیا عمران خان صاحب کے خلاف، اور عمران خان صاحب کی حکومت میں ہم سنتے تھے کبھی جناب لانگ مارچ آ رہا ہے، کبھی دھرنا آ رہا ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، کبھی وہ ہو رہا ہے۔ آج وقت آ گیا کہ فضل الرحمان صاحب اپنے ہی بنائے ہوئے یہ پی ڈی ایم کا جو سارا سیٹ اپ تھا، اس میں وہ صدر تھے، اس کے خلاف اب نکلنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، جماعت اسلامی، ان کی سٹریٹ پاور سے کوئی انکار نہیں، وہ بھی سڑکوں پر آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف پہلے ہی احتجاج کر رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی قانونی طور پر ہم قانونی جنگ لڑیں گے، سیٹیں ہم واپس لے کر دکھائیں گے۔ اور کچھ ججز ایسے ہیں کہ جن کے سامنے جب یہ چیزیں جائیں گی تو یہ اڑ جانی ہیں۔ ان میں بابر ستار بھی ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی آرڈر آیا اور اس میں یہ بات نظر آئی کہ 3 جو ان کے ایم این اے سے، ان کے تو نوٹیفیکیشن ہی جناب معطل ہو گئے، وہ تو اب فی الحال ایم این اے تو نہیں بننے جا رہے، حلف نہیں اٹھا سکتے۔ اچھا، باقی آپ دیکھیے بابر ستار صاحب کی عدالت میں آج کیا ہوتا ہے۔ آخر کار ڈی سی، یہی پی ڈی ایم کا لگایا ہوا ڈی سی، وہ جناب اب پیش ہوتا ہے۔ آخر کار اس کو کہا گیا گرفتار کر کے پیش کریں 9 بجے، وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی آ گیا اور معافیاں تلافیاں۔ لیکن اس میں بابر ستار صاحب نے صاف اس کو کھری کھری سنائی کہ یہ ایک اور نوٹس ہے، اس کا بھی جواب دو۔ اور پھر یہ کہا کہ 69 ایم پی او مینٹین آف پبلک آرڈر جاری کیے، 970 دن کے تم نے یہ جاری کیے مینٹیننس پبلک آرڈر۔ تو جس طرح کہہ رہے جی عمرے پر جانا ہے، ملک سے جانا ہوگا، جی اسی ایم نام، کوئی باہر نہیں تم جاؤ گے۔ اور یہ بھی کہہ دیا کہ جن کو تم نے اس طرح ایم پی او کے ذریعے گرفتار کروایا، ہاؤس اریسٹ کیا، جو کچھ بھی کیا، کیا ان کے ماں باپ نہیں تھے، ان کے بچے نہیں تھے، انہوں نے عمرے پر نہیں جانا تھا؟ اور جناب یہ آئیں بائیں شائیں، اور یہ کہ جی آپ جج ہی نہ سنیں۔ اس پر بابر ستار صاحب نے کہا ختم، 10 سیکنڈ میں جواب دیا کہ نہیں سنوں گا تو میں ہی، چلے اب یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب یہ دیکھیے یہ سارا جو معاملہ ہوا ہے، اس پر امریکہ کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے۔ امریکہ نے کمشنر راول پنڈی کے دھاندلی کے بارے میں انکشافات پر شفاف تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ امریکی ترجمان کی طرف سے یہ جواب آیا ہے ایک سوال کے تناظر میں۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی ہوئی کہ جو ٹویٹر ایکس ایپ جو ہے پاکستان میں چل ہی نہیں رہی، اس پر کیا کہیں گے، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے، انٹرنیٹ کے حوالے سے۔ تو پھر کہا کہ جی ہم اس میں ہمیں نہیں پتا، اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم کہتے ہیں پوری دنیا میں جناب جمہوریت اور یہ ایکسیس ٹو انفارمیشن، آپ کے پاس رسائی ہونی چاہیے معلومات کی، تو یہ ہمارے لیے مسلمہ ہے، اور جناب یہ سب کچھ ہم تو اس کو بالکل کہتے ہیں۔ باقی یہ کہ جی جو کمشنر راولپنڈی ہے اس کے حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ دلچسپ بات آپ نے دیکھیں کہ اسی حوالے سے محترمہ جناب سائرہ بانو صاحبہ جو بڑی زبردست گفتگو کرتی ہیں، رہنما جی ڈی اے کی سابقہ ایم این اے، وہ کہتی ہیں میں تو اس کو اینٹی اسٹیٹ الیکشن کہوں گی، میں نہیں سمجھتی کہ کسی کا ضمیر جاگا ہے۔ یہ کمشنر راولپنڈی کے تناظر میں کہہ رہی ہیں۔ یہ پیغام ہوتے ہیں طاقتور حلقوں نے کسی دوسری پارٹی کو پیغام دیا ہے کہ بات نہ مانی تو سب ہی آ کر گواہی دے دیں گے اور دوسری جماعت آ کر بیٹھ جائے گی۔ یعنی بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں سائرہ بانو صاحبہ کہ یہ جو کمشنر راولپنڈی کا سارا معاملہ ہے، یہ اصل میں ایک پیغام ہے کہ بھائی بندے بنو۔ اور اسی لیے اب یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ یہ پیر کی رات تک جناب رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا نون لیگ کی کمیٹی کا کہ جو حکومت اکٹھے کرنی ہے، تو پیپلز پارٹی کی کمیٹی سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا، وہ گئے اور اس کے بعد رابطہ ہی ختم ہو گیا۔ تو آخر کار جناب پھر اچانک رابطہ ہوتا ہے شہباز شریف اور بلاول کے درمیان، اور پھر آ کر بیٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کس طرح ان کو رات گئی بٹھایا جاتا ہے، رات گئی جناب زبردستی بیٹھ کر
اور اعلان کرتے ہیں کہ اچھا جی ہم حکومت چلا رہے ہیں. لیکن اب یہ ہوگا کیا؟ پیپلز پارٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوری طور پر یہ کرے گی. یہ مہنگائی کا بم جو گر رہا ہے اور آگے انہوں نے مزید گرانا ہے, اس میں کہیں گے جی ہم تو اس میں شامل ہی نہیں ہیں, اور آپ کو ہم نے کوئی وزیر اعظم اس لیے نہیں بنایا کہ آپ اتنی زیادہ مہنگائی کر دیں, یہ کر دیں وہ کر دیں. تو یہ کبھی ان ہاؤس چینج کے کریں گے, کبھی کچھ کریں گے, اور یہ عہدے لے کر بیٹھ جائیں گے. تو نون لیگ خود پنجاب میں جب گورنر آئے گا پیپلز پارٹی کا, تو نون لیگ کے اندر سے بھی آوازیں اٹھیں گی. جس طرح لوٹوں کو شامل کر رہے ہیں تب آپ نے دیکھا آوازیں اٹھی, اور اس کا نون لیگ کو نقصان ہوا. ابھی ان کو آگے نقصان ہونے ہیں, اور پیپلز پارٹی بھی اس سے نہیں بچ سکے گی. جو میں آپ کو بات جولائی کی بتا رہا ہوں, اس پر جناب صدیق جان زبردست صحافی وہ لکھتے ہیں جولائی کے مڈ سے پہلے, یہ غور طلب بات ہے, اصل کہانی اس میں چھپی ہوئی ہے ساری کی ساری, یہ دھڑن تختے کی. جولائی کے مڈ سے پہلے جو کچھ ہونے جا رہا ہے, پی ٹی آئی چھوڑ کر جانے والے سیاسی طور پر دھاڑے مار مار کر روئیں گے. جو چھوڑ کر جا رہے ہیں وہ دھاڑے مار مار کر روئیں گے. یہ کیسے سیاستدان ہیں جو شہر اقتدار کی بڑی خبروں سے بے خبر ہیں؟ شہر اقتدار اسلام آباد میں, یعنی یہ خبر ہر طرف ہے, پتہ چل رہا ہے کہ مڈ جولائی سے پہلے ہی کہانی بالکل اور ہو جانی ہے. اور اپنی زندگی کا, یہ لوگ جو چھوڑ کر گئے ہیں, اپنی زندگی کا سب سے خسارے والا سیاسی فیصلہ کر رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو اب تحریک انصاف تو خیبر پختونخوا میں حکومت بنا رہی ہے, پاکستان کی مضبوط ترین اپوزیشن میں سے بننے جا رہی ہے اگر یہ سیٹ اپ جس طرح بھی ابھی فی الحال آ رہا ہے. تو آپ دیکھیں یہ تو جو لوگ ان کو اس وقت چھوڑ کے گئے جب کہہ رہے تھے تحریک انصاف ختم ہو گئی, آج وہ کہاں ہیں؟ آج وہ رو رہے ہیں جی, واپسی کی کوششیں کر رہے ہیں. تو اب تو تحریک انصاف طاقت میں ہے اس کی نسبت, اور بہت طاقت میں ہے. کہا تھا نا ان کا تو کوئی ٹکٹ لینے والا نہیں ہوگا, نہ کوئی ان کو ووٹ ڈلے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس. ان کا دیکھیں انتخابی نشان تک لے لیا گا, کیا کیا مشکلیں نہیں ہے. پاکستان کی ہسٹری میں کسی جماعت پر اتنی مشکلات نہیں ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کہاں سے کہاں یہ پہنچ گئی جماعت. تو پبلک تو ان کے ساتھ ہی ہے. اور سیاستدان کیا ہوتا ہے؟ سیدھی بات ہے, سیاستدان کیا چاہ رہا ہوتا ہے؟ وہ چاہ رہا ہوتا ہے جی ایک تو یہ کہ جائیں گے, ایک پروٹوکول ملے گا, ایک اعزاز ہوگا جی, اسمبلی میں ہے, لوگوں کام شام کروائیں گے, اور ایک آنر ہوگا, نام ہوگا, اور یہ پروٹوکول وغیرہ, عزت ہوگی علاقے میں, جی وہ ایم این اے ہے, یہ جا رہا وہ جا, اور انتظامیہ جو ہے وہ میری سن رہی ہوگی, سارا کچھ ہو رہا ہوگا. ہمارے ہاں یہی سوچا جاتا ہے کہ جو تھانہ کچہری میرے انڈر آ جائے گا, میں سفارشیں کر رہا ہوں گا, لوگ میرے پاس آ رہے ہوں گے, میرا ڈیرا بن رہا ہوگا, سب لوگ میرے پاس آ کے کام کے لیے ہوں گے, میں ایک اہمیت اختیار کر جاؤں گا. لیکن جب عوام ہی آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, راج ریاض کے بقول جی سلام کا جواب نہیں دیتے, تو مجھے بتائیں اس سیاست کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ سیاست ہے ہی لوگوں کے ساتھ. تو اگر فرض کیجئے کوئی ہار بھی گیا ہے یا جس کو ہروایا گیا ہے, لوگ اس کے ساتھ ہیں, کیونکہ سیاستدان تو ووٹ کا, عزت کا, یا لوگوں میں مقبولیت کا بھوکا ہوتا ہے. تو ہار کے اگر اس کو مل رہی ہے اور جیت کر لان تان مل رہی ہے, تو اس نے ایسی جیت کا اچار ڈالنا ہے. وہ تو جس کو ہروایا گیا ہے زبردستی, لوگ اس کے ساتھ ہیں, اس کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں, عزت اس کی کر رہے ہیں, مل اس سے رہے ہیں, بات اس کی کر رہے ہیں, اور اس کو کیا چاہیے؟ تو یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا حال ہو گیا ہے. اب یہ مڈ جولائی کی کہانی میں نے آپ کو بتا دیا, صدیق جان نے کی, اور یہ باقاعدہ اس طرح خبر ہے وہ دے رہے ہیں. شعیب شاہین کہہ رہے ہیں چینی کی نشستیں قانونی طریقے سے واپس لینے کی تیاری کر رہے ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں. جماعت اسلامی کا دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان, جماعت اسلامی نے باقاعدہ اس کا اعلان بھی کر دیا ہے. اور ہماری معیشت کی ابھی سن لیں خبر, شہباز رانا صاحب ایکسپریس نیوز پر پروگرام بھی کرتے ہیں, ٹریبیون میں لکھتے بھی ہیں, ماہر معیشت ہیں, بہت زبردست جرنلسٹ ہیں, لکھتے ہیں the interim government has made major revisions to budget, increasing the budget deficit to a new record high of rupees 8.54 trillion, but cutting external loans estimates by over $6 billion due to non-materialization of Eurobonds and foreign commercial loans. لیں جی, اب ہم نے جو سوچا تھا کہ $6 ارب ہمیں کہیں باہر سے آ جائیں گے کس طرح بانڈ سے اور کمرشل لون سے, وہ بھی نہیں آ رہے, اور ہمارا جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ بڑھ گیا ہے, یہ ابھی ہو گیا ہے. تو اب سوچئے یہ جو جولائی کی بات ہو رہی ہے کیا حال ہوگا. اللہ تعالیٰ رحم کرے اس ملک پر. انہوں نے جس طرح سے فیصلے لے لیے ہیں, یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو کر دیا ہے, اس کے بعد اب یہ حال ہے. لوگ ابھی سے بات کر رہے ہیں کہ جی وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں, تو مانسیرا میں ایئرپورٹ کا کیا بنے گا؟ ہر شہر میں ایئرپورٹ کا اعلان نواز شریف صاحب نے کر دیا تھا, تو کیا اس کا بنے گا؟ یہ عدنان عادل صاحب سینئر صحافی ہیں, وہ یہ لکھتے ہیں ہر کوئی اس پر سوال کرا ہے. اب دیکھیں نا پاکستان کے بارے میں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں. بھارتی کمپنی ٹاٹا نے پاکستان کی پوری جی ڈی پی کو پیچھے چھوڑ دیا, یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے. یعنی ایک کمپنی بھارت کی ٹاٹا, اس کے جو ٹوٹل ایسٹس وغیرہ ہیں وہ پاکستان کی جی ڈی پی سے زیادہ ہو گئے ہیں, وہ $350 ارب کی بات ہو رہی ہے. تو یہ پاکستان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں, دکھ ہوتا ہے. اچھا جی, تحریک انصاف کی وفد کی جماعت اسلامی کے مرکز آمد, حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات میں پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ, عالمگیر خان اور راجہ اظہر سمیت دیگر شامل ہوئے. اب یہ دیکھ لیں نا, یہ تحریک انصاف اپنے کارڈز کھیل رہی ہے, سب دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا رہی ہے. اچھا پھر آپ یہ دیکھیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں اسلام آباد میں سپریم کورٹ بھی ہے, سپریم کورٹ کی ناک کے نیچے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا, تو پھر باقی ملک میں کیا ہوگا پورے ملک میں دھاندلی کروائی گئی ہے. مصطفیٰ نواز کھوکر نے نظام کو کے بارے میں یہ سارا کچھ بتا دیا. اچھا اس کے علاوہ جناب
آج سپریم کورٹ میں بھی کیس تھا الیکشن کا لازم قرار دینے کا، وہ تو سپریم کورٹ سے سمجھے فارغ ہو گیا. عطا تارڑ بتائیں وہ الیکشن کی رات کس سے ملے جہاں انہوں نے ہیلے وسیلے اور منت سماجت کی، جس کے بعد عطا تارڑ جیت گئے. پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر پرویشا خان نے یہ الزام لگایا ہے آسما شرازی صاحبہ کے پروگرام میں نون لیگ پر. تو یہ سبھی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو حال یہ ہے جناب، اس وقت نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کی بھی حالت پتلی ہے، اور ابھی سے ان کی باتیں ہو رہی ہیں جانے کی. اور یہ جو میں آپ کے عرض کر رہا ہوں نا جماعت اسلامی کے حوالے سے، اور وہ جو مولانا کی جماعت ہے JUI، اس کے بارے میں سن لیجئے. 10 لاکھ افراد کراچی میں جمع کریں گے، حلف نہیں اٹھانے دیں گے. یہ سنیے، 10 لاکھ افراد کراچی میں جمع کریں گے، حلف نہیں اٹھانے دیں گے. یہ تحریک تب تک چلتی رہے گی جب تک کہ ہم اپنا مینڈیٹ واپس چھین نہیں لیتے. راشد محمود سمرو کا سندھ کو دوبارہ باب السلام بنانے کا اعلان. وہ ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کو حلف ہی نہیں لینے دیں گے. یہ JUI کے سندھ کے جو سربراہ ہیں جناب، ہر وقت آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ نظر آتے ہیں، انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے. تو کیا یہ کمپنی چلنی ہے؟ اس کے ساتھ جماعت اسلامی نے جو اعلان کیا ہے اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ جماعت اسلامی نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق کا کہنا ہے کہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پر تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس پر سب کو ساتھ لے کر چلیں گے. اور پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جماعت اسلامی کی تحریک انصاف کے ساتھ ملاقاتیں ہو ہی رہی ہیں، اور اس میں JUI بھی آپ شامل کر لیں، جماعت اسلامی ان کو بھی ساتھ لے لے گی. تو اب آپ دیکھیے بات کہاں سے کہاں جائے گی. اور جولائی مڈ کی بات اب سے ہو رہی ہے. تو انہوں نے کیا چلنا ہے، کیا کام کرنا ہے، اسی لیے ان کے چہرے سب بتا رہے تھے. اور امریکہ کا معاملہ آپ دیکھ لیجئے، اس میں مشاہد حسین سید بڑے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ایک فون کال کی مار ہے یہ سارا کچھ جو یہ سیٹ اپ بنا ہوا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.